313 افراد تیار ہوئے، بعض روایت میں 315 آتا ہے، بعض روایت میں 319 تک آتا ہے۔ وہ تیار ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو حضور ایک جگہ پہ پڑاؤ فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیال تب تک تھا جب تک ایمان نہیں لائے تھے، اب ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، اب جو آپ کا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے۔ حضور آپ فرمائیں جنگ کرنی ہے تو برق الغماد تک پہنچ جائیں گے۔ جب وہ صحابی اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھا تو حضور کو کچھ شبہ تھا، دل میں حضور یہ سوچ رہے تھے شاید انصاری اس بات سے راضی نہیں ہے، مہاجر تو میرے ساتھ چل پڑیں گے، شاید انصاری نہ چلیں۔ حضور نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا خیال ہے، جنگ کے لیے جانا چاہیے؟ میں قربان جاؤں، انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضرت سعد بن معاذ نے پھر وہ تقریر کی، رہتی دنیا تک پھر ایسی تقریر اور ایسے سننے والے بھی پھر نہیں آئیں گے۔ ان کی تقریر کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار صرف مدینے کے اندر آپ کے فرما بردار ہیں؟ کیا مدینے کے اندر آپ کے پہرے دار ہیں؟ کیا انصار نے آپ کی حفاظت کی قسم صرف مدینے کے اندر رہ کے کھائی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں خود انصاری ہوں، اور میں صرف تنہا نہیں بول رہا، حضور سارے انصار کی یہی آواز ہے جو میری زبان سے نکلے گی۔ پھر جو لفظ ارشاد فرمائے ان الفاظ پہ غور کریں۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سارے انصاریوں کی طرف سے میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ اعلان پھر کیا کیا؟ الفاظ سنیے، حضور جو آپ کی طبیعت میں آئے وہ کر دیں، یہ پہلے الفاظ۔ اور پھر مجھے اس لفظ پہ بڑا رشک آیا، رشتے توڑنے کوئی آسان بات ہے؟ تعلق توڑنا آسان بات ہوتی ہے؟ آقا آج ہم سر جھکا کے کھڑے ہیں، آج آپ ہمیں جس کا چاہیں جس سے رشتہ توڑ دیں، حضور چاہیں تو آج ہمیں ہمارے رشتے بقایا رہنے دیں۔ آقا آج جس سے رشتہ توڑنا چاہیں توڑ دیں، جس سے ہمارا رشتہ جوڑنا چاہیں جوڑ دیں۔ اتنی بڑی بات سارے انصاریوں کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ نے کی، اور پھر کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آج فرما دیں کہ آپ کے رشتے ویسے ہی قائم ہیں، تو حضور پھر ساری دنیا یہی سمجھے گی یہ رشتے قائم ہیں، کیونکہ کملی والے کی زبان سے جو لفظ نکلنا ہے نا آج وہی ہو جانا ہے۔ ایک صحابی ہیں جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، تاریخ نے بڑا ڈھونڈا ہے، ان کا نام کسی کو نہیں ملا۔ ذوالیدین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں والا، سارے ہی ہاتھوں والے ہیں، لیکن قدرتی طور پہ اس صحابی کے ہاتھ لمبے تھے، لمبے ہاتھوں کی وجہ سے حضور نے ایک بار اسے کہا یا ذوالیدین، اے لمبے ہاتھوں والے بات سن۔ تاریخ گواہ ہے پھر اس صحابی نے کسی کو اپنا نام نہیں بتایا، جس نے بھی پوچھا ہے نا یہی کہا کہ میرا نام ذوالیدین ہے۔ یا ذوالیدین تو ساری ہیں، میرے بھی ہاتھ ہیں، مجھے بھی ذوالیدین کہا جا سکتا ہے۔ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا تھا؟ فرمایا وہ بھول گیا، نام وہی ہے جو کملی والے نے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ جس سے رشتہ جوڑ دیں جوڑ لیں گے، جس سے توڑ دیں توڑ لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بات، حضور یہ جو مال اب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ، ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ سب انصار کے تھے، لیکن حضور یہ ہمارے نہیں ہیں، ان سارے اموال کے مالک آپ ہیں۔ 10 روپے چندہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے احباب، اللہ کے نام پہ سارے مال پیش کر کے حضور کے سامنے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہیں۔ حضور اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارا جی چاہے گا آپ جتنا پسند کریں رکھ لیں، جو ہمیں دیں وہ ہم یہ سمجھ کے نہیں رکھیں گے کہ ہمارا تھا ہمیں مل گیا، ہم یہ سمجھیں گے حضور نے تحفہ دے دیا۔ یار ایسی بھی محبتیں ہوتی ہیں، ایسے انوکھے اور نرالے انداز۔ حضور جو آپ دے دیں گے نا ہمیں، خود کمایا ساری زندگی،
अपने हाथों से अपने खून पसीने की कमाई कमली वाले के सामने बखेर के कहते हैं आका हमारा नहीं है, ये आपका है, जितना आप रखें जो हमें देंगे हम अतिया समझ के रखेंगे। लेकिन हुजूर हमारी ख्वाहिश अगर पूछे ना तो जो आप हमें देंगे वो हमें इतना पसंद नहीं होगा जो आप रख लेंगे जितना वो पसंद होगा। जो रखेंगे वो हमें ज्यादा पसंद होगा, जो हमें वापस करेंगे वो हमें उतना पसंद नहीं आएगा। इस अंदाज में हजरत साद बिन मुआज ने गुफ्तगू की और फिर कहने लगे हुजूर आज मामला आपके हाथ में है, आज फैसले सारे आपके हाथ में हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकुल गमाद उस इलाके तक भी अगर आप फरमाए ना तो हम चले जाएंगे, या रसूल अल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और फिर कहने लगे अल्लाह की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बना के भेजा है, अगर आज हमें हुक्म हो जाए ना कि समंदर चीर दो तो हुजूर समंदर चीर के निकल जाएंगे। ये हजरत साद बिन मुआज अंसारी की तकरीर है। जब जंगों के मौके हों तो फिर जज्बात काम आया करते हैं, फिर लीडर जब बोलता है तो उसकी गुफ्तगू हौसलों को चार चांद लगा देती है। मौका ऐसा है कि कमली वाले खुद कमांडर इन चीफ हैं और हुजूर फिर कहते हैं अंसारियों तुम में से कोई उठ के कहे, अंसार की तरफ इशारा फरमाते हैं और फिर अंसारी भी उठता है तो फिर वो कमाल करता है। ये अल्फाज भी फिर दुनिया ढूंढती रही, कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं गए, कभी किसी कॉलेज में सिखाए नहीं गए, कभी किसी स्कूल में बुलवाए नहीं गए। ये कौन से अल्फाज थे, कहां से उतरे थे? ये आसमान से उतरे हुए अल्फाज थे, ये उन दिलों पर उतारे गए थे जिन दिलों ने इश्क कर लिया था। और जो चीजें इश्क सिखा देता है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता। तादाद पता है कितनी थी? 313, और 313 सारे अंसारी नहीं थे, उनमें से 152 तादाद अंसारियों की। या रसूलल्लाह हमें अंसारियों को अगर हुक्म दें तो समंदर चीर डालें, हौसला बड़ा होना चाहिए, वरना लाखों की फौजें भी कुफर के इशारों पे नाच लिया करती हैं। हौसले जब नहीं होते ना तो फिर लाखों फौजी भी काम नहीं आते, फिर कमांडर इन चीफ को काफिर के इशारे पे नाचना पड़ता है। और जब हौसले बड़े हो जाएं तो फिर 152 की क़यादत करने वाला भी उठ के कहता हुजूर समंदरों के रुख मोड़ दें हम। अल्लाह अकबर। और फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आज इस बात की गवाही देता हूं कम अज कम अंसारियों में से एक बंदा भी पीछे नहीं रहेगा, हुजूर सारे के सारे ही जाएंगे। या रसूल अल्लाह आज ऐसी खिदमत करेंगे, ऐसी खिदमत करेंगे कि आपकी आंखें ठंडी हो जाए। मुआज हजरत साद बिन मुआज अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। मैं कुर्बान जाऊं, फिर हुजूर ने हाथ उठा के हजरत साद बिन मुआज को स्पेशल और सारे अंसार को उमूमी तौर पे हुजूर ने दुआएं दी और आका अलैहि सलातो वस्सलाम की आंखें भीगी हुई थी।